بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات لازمی کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم رذائل اخلاق کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جس طرح اخلاق حسنہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی گزشتہ لیکچر کے اندر، آج رذائل اخلاق کون سے اخلاق ہوتے ہیں؟ وہ اخلاق جو برے اخلاق ہوتے ہیں، برے طریقے، برے اطوار کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے انسان جو ہے وہ اسفل السافلین کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی پست ترین حالت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اخلاق جو ہے بندے کے خراب ہو جاتے ہیں، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو رذائل اخلاق سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ رذائل اخلاق کے اندر سب سے پہلا جو چیز ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کو عربی کے اندر کذب کہتے ہیں۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ حقیقت اور نفس واقعہ کے مطابق جو بات نہ ہو اس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں۔ جھوٹ کی مذمت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کثرت کے ساتھ آیات موجود ہیں، جن میں چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ کہ جھوٹی بات سے بچو۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے اور انکار کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ چوتھے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں، جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی مذمت ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کے حق پر قبضہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو امام بخاری نے نقل کیا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس طریقے جو حدیث مبارکہ منافق کی 3 نشانیاں آپ کو میں نے بیان کی تھی، ان کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹی بات کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی جو ہے یہ باتوں میں سے سب سے بڑی جھوٹی بات ہوتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے جو اس کے سارے دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو جھوٹوں کی فہرست کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور اس سے چلا جاتا ہے۔ جھوٹ کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کے سلیبس کے اندر شامل ہے کہ معاشرہ میں اس بندے کی جھوٹے کی عزت نہیں رہتی، لوگ اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ گواہی کی عدم قبولیت ہے کہ جھوٹے بندے کی گواہی کو بھی قبول نہیں کرتا۔ لیکن کچھ جائز صورتیں بھی ہیں جھوٹ کی کہ جنگ اور جہاد کے اندر جو ہے وہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور ایک شخص اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے اللہ کی ذات پر جھوٹ بولا ان کے چہروں کو قیامت والے دن سیاہ دیکھو گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی بنی لہ بیت فی جہنم کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا یعنی کہ میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا اس نے جہنم کے اندر اپنا گھر بنا لیا۔ اس ٹاپک کو بیٹا یاد کر کے لکھ لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔